شعیب السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ اچھا استاد، آپ نے اعتراضات سیریز میں جو سیدنا علی نے جو محمد بن ابی بکر کو گورنر مقرر کیا تھا، آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ ان کے پیش نظر کیا تھا، کیا آپ اس کی تھوڑی سی تفصیلات بیان کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ یہ اعتراضات سیریز میں تو غالباً یہ موضوع نہیں بنا، یہ کسی اور موقع پر بات کی گئی ہوگی۔ بہرحال میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیندار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے کسی بھی اقدام کی بارے میں کوئی رائے دیتے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا پس منظر ہو سکتا ہے۔ اگر بظاہر ایک بات ٹھیک نہیں لگ رہی تو کیا مجبوری ہو سکتی ہے۔ تو دنیا میں جب آپ فیصلے کرتے ہیں، خواہ وہ معاشرت کے کریں، سیاست کے کریں، معیشت کے کریں، تو اپنی ذاتی زندگی پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، اور گرد و پیش میں بعض اوقات کوئی انحراف کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا لوگوں کا، لیکن ایسی صورتحال میں پھنس جاتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسی بات کرنی پڑ جاتی ہے جس کو باہر سے دیکھیں تو قابل اعتراض نظر آتی ہے۔ توجہ دلا دینی چاہیے۔ یہ میں نے عام مسلمانوں کے بارے میں بھی حسن ظن کے پہلو سے توجہ دلائی ہے، یعنی ہمیں آدمی کے مجموعی رویے کو دیکھنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ ایک طرف یہ کہا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اپنے بھائیوں کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے سے بچا کرو۔ اس طرح کے گمان آدمی کو آہستہ آہستہ گناہ تک لے جاتے ہیں، تو وہاں تنبیہ کی۔ پھر سورہ نور میں ایک معاملہ زیر بحث آ گیا ہے، وہاں تہمت لگا دی گئی ہے۔ اب تہمت لگا دی گئی ہے تو آخر کچھ کرائم ہوں گے نا، یعنی واقعہ کوئی پیش آیا ہے، لوگوں کو شبہ ہو گیا ہے، اس میں شیطان نے در اندازی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا تلقین فرمائی؟ یہ نہیں کہا کہ تمہیں اس موقع کے اوپر تحقیق کرنی چاہیے تھی، یہ فرمایا کہ جس ہستی کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہو، کیا اس کا مجموعی کردار یہی تھا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو تمہیں تو یہ واقعہ سن کے، یہ بات سن کے ہی کہنا چاہیے تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یعنی جس ہستی کو ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں تو یہ بہتان ہے سیدھا سیدھا، اور یہی کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے سیدنا علی کے اقدامات ہوں، سیدنا معاویہ کے اقدامات ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ان کے بارے میں منہ کھول کے فوراً ہی تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بتانا چاہیے کہ اس میں یہ مجبوریاں، یہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ سیاسی فیصلوں میں بعض اوقات مجبوریاں اور مشکلات در آتی ہیں۔ ابھی آپ نے سوال دیکھا ایک صاحب نے کیا ہے قانون کے بارے میں، تو میں نے اسی جانب توجہ دلائی ہے کہ ہمارے قانونی نظام نے ایسی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ اس میں سد ذریعہ کے قوانین بعض اوقات حدود سے ہٹ کے حکومتیں بنانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو سیدنا علی کا معاملہ بھی یہی تھا، انہوں نے بغاوت کرنے والے لوگوں کی یہ بات قبول کر لی، نیک نیتی سے قبول کر لی کہ وہ حکومت سنبھال لیں۔ اس کا رد عمل ہوا، تعاون حاصل نہیں ہو سکا، جلیل القدر صحابہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ خود شام میں سیدنا معاویہ کی بڑی غیر معمولی حکومت 20 سال سے چلی آ رہی تھی، انہوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ سیدہ عائشہ کا بھی رد عمل ہوا۔ سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی بیعت کرنے کے بعد یہ کہہ کے الگ ہو گئے کہ نہیں، یہ باغیوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا ہر حال میں۔ اس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو گئے جہاں ان کے پاس افراد رہے ہی نہیں ہیں، چنانچہ محمد بن ابی بکر کو بھی انہیں مصر کا گورنر بنانا پڑا۔ تو یہ میں نے ان کی طرف سے عذر پیش کیا تھا۔ اس پر چونکہ مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی جیسے شخص نے، جنہوں نے پوری کتاب میں ان کا دفاع کیا ہے، یہ کہہ کے ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ ہر شخص جانتا ہے کہ محمد بن ابی بکر کا کیسا کچھ حضرت عثمان کے قتل میں ہاتھ تھا، اس کے باوجود یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو یہ منصب کیوں دیا گیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کی بے بسی کو اگر دیکھا جائے اور ان کے فیصلے کا جو نتیجہ نکلا تو سمجھ میں آتا ہے۔